آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے تمام چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے گھر کی خاص عزاداری جو ہم آپ کو دکھائیں گے آج۔ السلام علیکم حضور، میں آپ سے آپ کی ہی زبانی چاہوں گا کہ آج آپ اپنے گھر کی جو ایک منفرد اور ایک آپ کی خوبصورت انداز کی عزاداری ہے، اور آپ کو میں نے عزا خانہ سجاتے ہوئے بھی دیکھا، فرش عزا جو آپ بچھواتے ہیں، آپ کی نگرانی میں سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ تمام چیزیں اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آپ تھوڑا سا پلیز بتائیے گا۔ بہت آپ کا شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ تو ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہم نسلاً بعد نسلاً عزاداری سے منسوب ہیں اور منسلک ہیں۔ یہ جو ہمارے گھر کی خاص عزاداری ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ پری پارٹیشن اس سے بھی پہلے ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے یہ انڈیا میں ہوتی رہی۔ اس سے پہلے سعادت بارہا سے پھر الہ آباد سے پھر پاکستان منتقل ہوئی، اور میرے والد اس عزاداری کو 1948 میں ہندوستان سے پاکستان لے کر آئے، اور جب سے یہ ہمارے یہاں علم سج رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے عزاداری ہو رہی ہے۔ پھر جب والدین کی شادی ہوئی اور میری والدہ بیاہ کے آئیں تو وہ اپنی عزاداری بھی ہمارے گھر میں لے آئیں، تو اس طریقے سے ایک 4 چاند لگ گئے عزاداری کو۔ ہمارے یہاں جو پٹکے اور پنجے سجتے ہیں ان میں کوئی تقریباً 200 برس پرانے بھی پٹکے ہیں، 200 برس پرانے پنجے بھی ہیں۔ وہ پہلی محرم یعنی چاند رات سے سجتے ہیں، اور 10 محرم کی صبح کو جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور وہ باقاعدہ ایک جب علم بڑھائے جاتے ہیں اور اس کو رکھا جاتا ہے تو ایک لاش کی شکل جیسے لگتا ہے جیسے کوئی کفن میں لپٹی ہوئی لاش ہے۔ تو یہ میں اپنی والدہ کو بچپن سے دیکھتا تھا، تو وہ صبح کا وقت بھی عجیب ہوتا تھا۔ صبح عاشور جب علم بڑھائے جاتے تھے تو گھر میں بہت زیادہ رقت، بہت زیادہ رونا پیٹنا، بہت زیادہ گریا کہ واقعاً جیسے کوئی اپنا جو ہے وہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہے، اور امام حسین کو رخصت کر رہے ہیں، علم رخصت ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد جلوس میں چلے جاتے تھے۔ پھر یہ جو آج 9 صفر کی مجلس ہے، اس مجلس کو بھی کوئی 60 برس سے اوپر ہو چکا ہے۔ یہ ہماری پیدائش سے پہلے سے ہو رہی ہے، اور یہ پہلے تو والد صاحب تنہائی سارے انتظامات کرتے تھے، پھر ہم سب بہن بھائی بڑے ہوئے اور سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اب ماشاءاللہ سے یہ صورتحال یہاں پر ہے کہ آج بھی مجلس عزا برپا ہے۔ اور یہ مجلس جناب سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ 4 برس کی جو یتیمہ حسین ہے ان کے نام سے منسوب ہے، اور برسہ برس سے اسی ذکر پر یہ مجلس قائم ہوتی ہے، اسی ذکر پر اختتام ہوتا ہے، نوحہ بھی اسی ذکر پر ہوتا ہے۔ اور اب یہ جو سلسلہ ہے یہ ہماری اگلی نسل تک بھی منتقل ہو گیا۔ ہمارے بچے، ہمارے بھتیجے ماشاءاللہ سب اس میں دل و جان سے اور روح و جان سے حاضر رہتے ہیں اور انتظامات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ اس مجلس میں جو 60 برس سے جاری ہے، تو اس میں مختلف ذاکرین نے اس میں خطاب کیا ہوا، تو ان میں کون جو خاص ہے؟ جی ہاں، یہ مجلس جو گزشتہ 60 برس سے جاری اور ساری ہے، اس میں علامہ رشید ترابی صاحب نے، جب عزیز آباد میں ہم رہتے تھے تو علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ انہوں نے خطاب فرمایا، مولانا شیخ محمد مصطفیٰ جوہر صاحب نے خطاب فرمایا، مولانا تقی ہادی صاحب، مولانا پروفیسر عنایت حسین جلالوی صاحب، ڈاکٹر ندیم الحسن شہید جو بہت عالم آدمی تھے انہوں نے خطاب فرمایا، اور پروفیسر حیدر مہدی ہلوری جو انڈیا سے تشریف لاتے تھے انہوں نے کئی برس خطاب فرمایا، علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب انہوں نے بہت زیادہ مجالس سے خطاب فرمایا، اور گزشتہ کئی برسوں سے میں خود اس مجلس کو پڑھ رہا ہوں، اور یہ مجلس انشاءاللہ ہماری نسلوں میں بھی منتقل ہوگا یہ سلسلہ۔ اور کچھ آپ پیغام دینا چاہیں؟ بس پیغام یہی ہے کہ فرش عزا بچھاتے ہوئے میری نیت، میں رو رہا ہوتا ہوں خود کہ میں سب سے پہلے بلاوا دیتا ہوں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو، شہزادی کونین کو بلاوا دیتا ہوں، اور اپنے تمام ائمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ یقیناً امام زمانہ تو مجلس میں تشریف لاتے ہیں اور ان کی حاضری یہاں پر مجلس عزا کے فرش پر ان کا دربار سجتا ہے، تو سب سے بڑی نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے، ان کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے، اگلی نسلوں میں پیغام حسینی کو منتقل کرنے کے لیے نیت سب سے بڑی یہی ہونی چاہیے کہ بس 2 آنسوؤں کا نذرانہ بارگاہ شہزادی کونین میں پیش کرنا ہے، اور ان کا رومال جو ہے وہ خالی نہ چلا جائے، خشک نہ چلا جائے۔ تو یہ نیت ہوتی ہے تو پھر انسان کا ہر مقصد حاصل ہو جاتا ہے اور انسان کو عروج اور ترقی حاصل ہوتی ہے۔ تو میں توقع یہی کرتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی عزاداری کا فرض بچھ رہا ہے سب کی نیتیں خالص ہیں، اور
खुदा इन नियतों को खालिस रखे। नाज़रीन इकराम, अल्लामा डॉक्टर माजिद अज़ादी अपने घर की अज़ादारी के बारे में बता रहे थे।